دنیا میں ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد بات ختم ہو گئی، کون پوچھنے والا ہے، کون حساب لینے والا ہے، بس مر گئے، مٹی ہو گئے، قصہ ختم۔ دنیا میں زندگی گزارو، جو جی چاہے کرو، اپنی مرضی سے زندگی گزارو، جو دل میں آئے وہ کرو۔ میرے محترم عزیزو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اللہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کرے گا۔ جو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اللہ انہیں بھی اٹھائے گا۔ جو نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد بات ختم ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، اللہ ان کو بھی کھڑا کرے گا، اللہ ان کو بھی اٹھائے گا اور پھر سوال کرے گا کہ بتاؤ، جوانی دی تھی کہاں گزاری ہے، زندگی دی تھی کہاں گزاری ہے، مال دیا تھا کہاں خرچ کر کے آئے ہو، اور کیسے خرچ کر کے آئے ہو، کیسے کمایا ہے، علم پہ عمل کیا کر کے آئے ہو۔ یہ سوالات ہونے ہیں، اللہ سب سے یہ پوچھے گا، بتاؤ زندگی کہاں گزار کے آئے ہو۔ کچھ کے لیے کامیابی کا اعلان ہوگا، کچھ کے لیے ناکامیوں کا اعلان ہوگا، کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ زندہ کریں گے، کیسے زندہ کریں گے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا تیسرے پارے میں واقعہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کے بادشاہ کے دور میں تھے۔ وہ بہت ظالم بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کو قید کیا، تورات کو جلا دیا، اور عزیر علیہ السلام اس کی قید میں تھے۔ عزیر علیہ السلام اس کی قید سے رہا ہوئے اور رہا ہو کر جا رہے تھے، ایک جگہ بستی سے گزرے، پوری بستی تباہ شدہ ہے۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ یہ بستی تباہ ہے، آپ اس کو کیسے زندہ کریں گے؟ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے اللہ سے سوال کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار تھے، روٹی ان کے پاس تھی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ خشک روٹی تھی اور اوپر انگور لیے، انگور کا شیرہ ان پر نچوڑا اور اس کو کھانے لگے۔ اس حالت میں اللہ سے سوال کیا، وہیں پر اللہ نے موت دے دی۔ روٹی بھی پڑی ہے، ساتھ گدھا بھی ہے، عزیر علیہ السلام خود بھی ہیں۔ 100 سال اسی طرح گزر گئے، پھر اللہ نے اٹھایا اور پوچھا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے پوچھا عزیر بتاؤ کتنا عرصہ ٹھہرے؟ قال کم لبثت، کتنا ٹھہرے ہو؟ فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، اللہ ایک دن یا دن کا بعض حصہ۔ ایسا کیوں کہا کہ جس وقت وہ فوت ہوئے یعنی کہ سوئے تو صبح تھی اور جب اٹھے تو شام تھی۔ اب ان کے ذہن میں تھا اگر آج ہی اٹھا ہوں تو دن کا بعض حصہ ہے، اگر کل سویا آج اٹھا ہوں تو پورا دن گزر گیا۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال تک اس حالت میں ٹھہرے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، عزیر آپ اپنے کھانے کو دیکھو، بغیر فریج کے صحیح پڑا ہوا ہے، اور 100 سال گزر گئے، تم اپنا مشروب دیکھو اسی طرح پڑا ہے۔ اب ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، فرمایا دیکھو اب گدھے کی ہڈی آئی، پھر گدھے کی ہڈی پر گوشت چڑھا، پھر اس پر کھال چڑھی، گدھا بالکل آواز دیتا ہوا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ گدھا ہنہناتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا، پھر فرمایا جیسے ہم گدھے کو زندہ کیا ہے اسی طرح کل قیامت کے دن مردوں کو اٹھائیں گے، سب کو زندہ کریں گے۔